حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سید الانبیاء، امام الانبیاء حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے آج ہم سب اس عظیم و شان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اولاً صمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اپنی محبت سے اس محفل کو سجایا۔ اللہ کریم یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور کا حلیہ کیسے تھا، میرے کریم آقا کا چہرہ کیسے تھا، اور حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کے گیسو کیسے تھے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، اور حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ ہاں ہاں اے حسن ملی ہے خود شورے بجہاں کر دی، اے حسن ملی ہے خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی۔ پھر حضرت سیدنا ابو طفیل فرماتے ہیں کہ سر قدمین شریفین حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک ہی چاندی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چوندوی کا چاند چمکتا ہے اور دھمکتا ہے۔ پھر آل حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تبارہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تبارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے۔ ہاں ہاں اب تک وہی تو جو بن مچل رہا ہے، اب تک مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، نہانے میں گرا جو پانی، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے شب معراج جب حضور نے غسل کیا، جب حضور کا غسل کرتے کرتے جو قدمان مقدس کو جو پانی لگا، اس پانی کا کیا کیا گیا کہ سن بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی ترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دلہا کی پائی ترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، ہاں ہاں اتھا خود عبد سڑوے دن اتا حق نال ملوے، خود عبد سڑوے دن اتھا خود عبد سڑوے دن اتا حق نال ملوے دن، دماغے کو چکرنے دے اور دماغے کو چکرنے دے تو الٹی چال کیا پوچھ دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں ہاں اے مطلبی پھول، توجہ ہے
اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ارے سرکار کائنات کے حسن و جمال کا عالم دیکھو، دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کی ناہ، دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کی ناہ۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اگر ایک مرتبہ بھی حضور کے چہرے کو دیکھے، ارے دنیا جس حضرت یوسف کے حسن کا چرچا کرتی ہے، اگر وہی حضرت یوسف اگر ایک جھلک بھی ہمارے نبی کے چہرے کی دیکھے تو کیا ہو جائے؟ سن دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کی نام، دعا مانگے یا رسول اللہ حق چاہیے زندہ باد، دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کی نام، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ ساغل نے کہ کیا چیز ہے آسان، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے آسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ ارے اس محفل میں آنے والوں، ارے حضور کے در کے کتوں کا یہ کتا آج تمہیں خبری سنانے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آج اس محفل کا رنگ ہے، کہ جس طریقے سے آج تم یہاں آئے بیٹھے ہو، ارے لگتا ایسا ہے کہ کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ، ارے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہاں سرکار کائنات کا مقام دیکھو، سرکار کائنات کا مقام دیکھو، فرماتے ہیں یوں نگاہوں نے کیا، یوں نگاہوں نے کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا طواف تو نہیں کر سکتے نا، گنبد خضرا کا طواف تو نہیں کر سکتے۔ ارے آؤ پھر شاہ نصیر الدین نصیر کا لکھ گئے، یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف، یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف، روشنی کرتی ہے جیسے ماہ اختر کا طواف، کرتی ہے جیسے ماہ اختر کا طواف۔ فرمایا کہ چاند کے سامنے حالا چاند کا طواف کرتی ہے، مگر عاشق کی نگاہ گنبد خضرا، یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف، روشنی کرتی ہے جیسے ماہ اختر کا طواف۔ تو پھر تاشدار گھولرا لکھ گئے، چراغ گھولرا لکھتے ہیں کہ ان کا بیمار ہوں، ان کا بیمار ہوں تو سب کے مسیحا ٹھہرے ہیں، ان کا بیمار ہوں، ان کا بیمار ہوں تو سب کے مسیحا ٹھہرے۔ اے اجل سوچ سمجھ کر میرے بستر کا طواف، اے اجل سوچ سمجھ کر میرے بستر کا طواف۔ ارے یہ مت سمجھنا کہ بستر پہ سویا ہوا ہے، ارے جامی کو ماننے والا سویا ہوا ہے، ارے رومی کو ماننے والا سویا ہوا ہے، ارے فرید پاک کا نوکر سویا ہوا ہے۔ دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا، دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو نظر نہیں آتے، حضور تو نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ ارے جن کو نظر آتے ہیں وہ تو دیکھ کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اہلاً و سہلاً مرحبا ست بسم اللہ. جی آیانو، ہم عالم اسلام کی عظیم شخصیت خطیب ابن خطیب، عالم ابن عالم، مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظہر مختار درانی صاحب کو اپنے علاقہ صاحبیار والا آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ حضرت کی زیارت بھی فرمائیں اور ابھی آپ ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائیں گے. آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، نزدیک آ جائیں. علماء کرام، سادات کرام کی زیارت بھی فرمائیں اور بیان بھی سماعت فرمائیں. سبھی احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب صوفی عابد بشیر احمد صاحب کی طرف سے اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف رضوی صاحب، علامہ ذوالفقار قادری صاحب اور جناب بھائی بلال صاحب، بھائی صابر حسین صاحب ٹھیکیدار صاحب، اس کے علاوہ رانا مشتاق صاحب اور جتنے بھی اس خوبصورت محفل کو سجانے والے ہیں، اللہ سب کو سجائے، اللہ سب کے سینوں کو مدینہ بنائے. تمامی احباب تشریف رکھیں. اس وقت بیان فرما رہے ہیں صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا بلیغ اشرف دورانی صاحب. ارے جن کو نظر آتے ہیں وہ تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ارے جن کو نظر آتے ہیں، جن کو نظر آتے ہیں، وہ بیٹھا چاہے چاچن کی سرزمین پہ ہوتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار دید وے، الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار دید وے. اللہ اکبر. ہاں میں کہتا ہوں رومی کو بڑا مقام ملا، جامی کو بڑا مقام ملا. یاد رکھنا یہاں تقابل مقصود نہیں ہے. رومی کو بڑا مقام ملا، جامی کو بڑا مقام ملا، سب کو بڑا مقام ملا، مگر فرید پاک کو جو مقام ملا، مگر فرید پاک کو جو مقام ملا. رومی نے اقرار دیدار کی خواہش کی تھی، جامی نے اقرار دیدار کی خواہش کی تھی، مگر فرید پاک کیا کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ خلقت کو جہدی گول ہے ہر دم فرید کو، خلقت کو جہدی گول ہے ہر دم فرید کول ہے. ہاں دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا. آپ جینے میں رواں نور کا دریا دیکھا. ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے. ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا. ہم توجہ ہے بولی ذرا سبحان اللہ. ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا. ارے کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر. عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا؟ ارے عالم ہوش میں آئے پھر کیا دیکھا؟ دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل نے یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا. ہاں ارے ان کے جلووں کی فقط ایک جھلک دیکھی تھی. ارے دیکھنے والے تو پکار اٹھے کہ دیکھا، دیکھنے والے تو پکار اٹھے کہ دیکھا. ہاں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی اچھی تقریر کیسے کر لیتے ہو. میں نے کہا پھر جواب سننا چاہتے ہو؟ میں کہا پھر جواب سن. یہ سب کا سب فیضان حضرت شیخ الحدیث کا، یہ سب کا سب فیضان حضرت شیخ الحدیث کا ہے. یہ سب کا سب فیضان یہ سب کا سب ان کے دست کرم سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ.
یہ سب کا ہاں ہاں ان کی عنایت ہے دم مدم مجھ پر، ان کی عنایت ہے دم مدم مجھ پر، نوازتے ہیں یہ مجھے ورنہ کیا ہوں میں، نوازتے ہیں یہ مجھے ورنہ کیا ہوں میں۔ اللہ اکبر، میرے حضور کے صحابہ ہیں، حضرت زید توجہ ہے، میرے حضور کے صحابہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، ماں کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈاکو آ گئے ہیں، ماں سے چھینا ہے، میلے میں لے گئے ہیں۔ ارے کوئی بولی لگاتا ہے کہ 10 درہم، کوئی بولی لگاتا ہے کہ 100 درہم۔ حکیم بن حزم نے حضرت زید بن حارثہ کو 450 درہم میں خریدا، ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی غلامی میں دے دیا۔ اب زید تیرا مقدر سورنے والا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح حضور سے ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زید کو حضور کی غلامی میں دے دیا۔ وہاں زید تیرا مقدر، وہاں زید تیرا مقدر بچھڑا تو ماں سے تھا، ماں سے تھا مگر پہنچا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ مشکات نبی کے قدموں میں پھر اتنے میں باپ آ گیا ہے۔ باپ نے کہا زید میرے ساتھ چل، میرے آقا کریم نے فرمایا زید اگر باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے بغیر دیے کے آزاد کرتا ہوں، اگر میری غلامی میں رہنا چاہتا ہے تو میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ اب معاملہ عشق اور عقل کا آ گیا ہے۔ عقل کہتی ہے ادھر باپ ہے، ادھر باپ ہے، ادھر ماں ہے، ادھر مال ہے، ادھر دے، مگر عشق جن کے انگ انگ میں سما جاتا ہے وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ میرے آقا اس جیسے کئی باپ میں آپ کے دین کی غلامی میں قربان کر دوں، اس جیسے کئی باپ میں آپ کے دین کی غلامی میں قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت زید بن حارثہ نے تو حضور کے چہرے کو تو دیکھ کر کہا ہوگا، تو اس کی ترجمانی ہمارے پیران پیر حضرت خواجہ غلام فرید آپ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کیا بات، وہ میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، پھر کیا کرے گا جاؤں تمہیں دیکھنے کے بعد، پھر کیا کرے گا جاؤں تمہیں دیکھنے کے بعد، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت زید بن حارثہ جب حضور کے قدموں میں آ گئے تو میرے آقا کریم کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا لوگوں سن لو، صحابہ سن لو، آج کے بعد جیسے حسین میرا بیٹا ہے ویسے جیسے حسین میرا بیٹا ہے ویسے زید میرا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں کرم دی بھال جے بالے ہزاراں درد ہور کرم دی بھال جے بالے ہزاراں درد ہور ڈالے۔ ہاں ہاں میرے آقا حضرت لال شہباز قلندر بھی فرماتے ہیں کہ حسین چون گویم ابروح مصطفیٰ را مازاغ گفت حیزت آتش میں حق نمارا، اے تاج کچھ گلاہاں اے شاہدی پناہاں برہار زار عثمان چشمے کرم خدارا۔ ہاں میرے آقا پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی مدینے پہنچے، حضور کی جالی پاک سامنے ہے، رو رو کر عرض کرتے ہیں میرے آقا ہر کوئی تو بس جالی پاک کا دیدار کرنا چاہتا ہے مگر احمد رضا آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا جالی پاک کا پردہ ہٹاؤ نا، جالی پاک کا پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ ارے جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے، جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے تو رو رو کر کہتے ہیں بکار خیش خیرانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش خیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی
अगस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ, अरे जब फिर भी दीदार नसीब नहीं होता है, रो रो कर मदीना की गलियों में कहते हैं, वो सूबे लालाज़ार फिरते हैं, वो सूबे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, वो सूबे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी तेरी क्या पूछे कोई बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। हाँ हाँ, मुँह धूर मिटी सिर पायम, सर नंग नमूज विजायम, कोई पिछड़ न मेरे आयम, हदर उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम मराद न मिलदा। क्या हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, फिर सिर पर मट्टी के मण होते हैं, फिर चेहरा बिगड़ कर आलूद होता है, फिर कपड़ों की परवाह नहीं होती, लोग उसको दीवाना समझते हैं, मगर वो हजूर की मोहब्बत में फिरता रहता है। कभी तो निगाहें करम होंगी ना, कभी तो निगाहें करम होंगी ना, कभी तो रुख से पर्दा हटाएंगे। फिर पीर फरीद रोही में चोलिस्तान में जाता है और कहता है, मुँह धूर मिट्टी सिर पायम, सर नंग नमूज विजायम, कोई पुछड़ न मेरे आयम, हद उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम मराज न मिलदा। हाँ हाँ, सगतरा काश जामी नाम बोदे, अरे फिर आशिक जामी बन के कहता है, सगतरा जो सूबे मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, जो सूबे मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जाया रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब के हाल पर करम फरमाए और मेरी हाज़िरी को अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत।